السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نورین تمہیں ابو بلا رہے ہیں۔ ہنا نورین سے مخاطب ہوتے ہوئے، اچھا میں دیکھتی ہوں، نازک سی چال، سیاہ لمبے بال، گوری رنگت کی حامل معصوم سی نورین نے دھیمے سے لہجے میں کہا، جی ابو آپ نے بلایا؟ بیٹا آپ کے کمرے کا پنکھا خراب ہو گیا ہے، ہنا بتا رہی تھی۔ جی ابو، نورین نے کہا۔ چودھری صاحب نے شفقت بھرا ہاتھ نورین کے سر پر رکھتے ہوئے کہا، بیٹا میں ابھی نیا پنکھا لگواتا ہوں۔ یہ کہہ کر چودھری صاحب حویلی سے باہر چلے گئے۔ نورین چودھری صاحب کی سب سے بڑی بیٹی تھی۔ ویسے تو چودھری صاحب کی 4 بیٹیاں تھیں، پر اس بات کا علم گاؤں میں کافی کم لوگوں کو تھا، کیونکہ چودھری صاحب نے اپنی بیٹیوں کو 7 پردوں میں رکھا ہوا تھا۔ چودھری صاحب کی پورے گاؤں میں بڑی عزت تھی۔ محلے کے کونے میں ہی خان صاحب نے نادر کو کافی بڑی الیکٹرانکس کی دکان کھول کے دی ہوئی تھی۔ پڑھنے لکھنے کا زیادہ شوق نہیں تھا، اس لیے میٹرک میں 2 دفعہ فیل ہونے کے بعد بمشکل میٹرک کا امتحان پاس کر ہی لیا۔ خان صاحب کے 2 ہی بیٹے تھے۔ بڑے بیٹے ارسلان کی شادی کے بعد ارسلان کی تعلیم اچھی ہونے کی وجہ سے اسے اچھی جگہ نوکری مل گئی۔ چودھری صاحب نے نادر کی دکان کا جائزہ لیتے ہوئے اسے کہا، میری حویلی کے کمرے کا پنکھا خراب ہو گیا ہے، میں ذرا کام سے جا رہا ہوں، تم ملازم کے ساتھ جا کر پنکھا لگا دو۔ نادر نے ان کی بات پر سر ہلاتے ہوئے جی کہا۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد نادر اپنا سامان ہاتھ میں لیے ملازم کے ساتھ حویلی کی جانب چل پڑا۔ جیسے ہی نادر پنکھا فٹ کر کے کمرے سے باہر نکلنے لگا، اس کی نظر سامنے کھڑی نورین پر پڑی، جو مسلسل اسے گھوری جا رہی تھی۔ نادر نے ہلکی سی مسکراہٹ اپنے چہرے پر بکھیری اور نورین اسے دیکھتی رہ گئی۔ انتہائی خوبصورت حسین لڑکا، بالکل ویسا ہی جیسا اس نے کہانیوں میں پڑھا تھا۔ وہ نادر کے خیال میں اس قدر کھو گئی کہ اسے پتہ ہی نہ چلا کب نادر حویلی سے باہر چلا گیا۔ نورین، ہنا نے کھوئی ہوئی نورین کو ہی لایا اور دونوں کمرے کی جانب چل پڑیں۔ چودھری اپنی بیٹیوں کو اتنا ہی پڑھاتا جس سے انہیں اٹھنے بیٹھنے اور بولنے کی تمیز آ جاتی۔ نورین کو بھی 5 جماعتیں کروا کے گھر بٹھا لیا تھا، جبکہ نورین کافی ذہین بچی ہوا کرتی تھی۔ نورین اپنا زیادہ تر وقت ناول یا کہانیاں پڑھنے میں گزارتی تھی۔ چودھری صاحب کی لاڈلی بیٹی تھی، اس لیے انہوں نے کبھی نورین کی کسی بات سے انکار نہیں کیا تھا۔ البتہ نورین اپنے ماموں کے بیٹے حیدر کے ساتھ بچپن سے مانگی ہوئی تھی۔ حیدر کی تعلیم مکمل ہوتے ہی نورین کے ماموں جان نے حیدر اور نورین کی شادی کی بات شروع کر دی۔ حیدر نے نورین کو بچپن میں ہی دیکھا تھا۔ جب شادی کی بات پکی ہوئی تو حیدر نے نورین کی تصویر دیکھی۔ وہ حیدر جو بچپن ہی سے نورین کے خواب دیکھتا تھا، اس کی تصویر دیکھتے ہی اس کا دیوانہ ہو گیا۔ دن رات اس کی تصویر سے باتیں کرتا، جبکہ نورین اس بات سے بالکل بے خبر تھی۔ نورین بہت ہی سنجیدہ لڑکی تھی، جبکہ ہنا بہت ہی شوخ اور چنچل سی لڑکی، جو اپنی بڑی بہن کو حیدر کا نام لے لے کر چھیڑتی رہتی، لیکن نورین ہمیشہ کی طرح اسے ڈانٹ کے رکھ دیتی۔ اور اب تو نورین کی حیدر کے نام پر زیادہ ہی غصہ آنے لگا تھا، کیونکہ اب وہ تو صرف نادر کے خیالوں میں گم رہتی تھی۔ ملازم حسب معمول آج بھی نورین بی بی کے لیے ڈائجسٹ لے کر آیا۔ حقیقت کی دنیا سے بے خبر نورین ناول اور افسانوں کی دنیا کو ہی سچ تصور کرنے لگی۔ اسی روز جب اس نے ڈائجسٹ پڑھنے کے لیے کھولا تو نادر کا حسین چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے آ گیا اور نہ جانے کیا سوچ کر مسکرانے لگ گئی۔ اس کا دھیان ہر وقت صرف نادر کے خیالوں میں ڈوبا رہتا۔ وہ کیسے بھی کر کے ایک بار نادر سے ملنا چاہتی تھی، اس سے بات کرنا چاہتی تھی، اسے بتانا چاہتی تھی کہ نادر کی ایک نظر نے اس پر کس قدر جادو کر دیا ہے۔ کافی سوچنے کے بعد آخر کار نورین کے ذہن میں خیال آ ہی گیا۔ اس نے سوچا وہ ملازم سے کہہ کر نادر تک اپنا پیغام بھیجے گی۔ وہ جانتی تھی ملازم کسی کو نہیں بتائے گا، کیونکہ بچپن ہی سے ان کے گھر میں کام کرتا تھا اور نورین کی بھی ہر بات مانتا تھا۔ خیر نورین نے ہمت باندھی اور نادر کو خط لکھ کر ملازم کے حوالے کر دیا۔ ملازم نورین کی بہت عزت کرتا تھا، اس لیے نورین کی بات نہ ٹالی اور بنا کوئی سوال کیے نادر کی دکان پر جا کر نادر کو خط دیتے ہوئے کہا، یہ نورین بی بی نے بھیجا ہے آپ کے لیے۔ نادر نے خط کھولا، جس میں لکھا تھا، میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں، اگر مناسب لگے تو رات 8 بجے آپ کا انتظار کروں گی، امید ہے آپ ضرور آئیں گے۔ رات کے 8 بج چکے تھے۔ نورین کے صبر کی انتہا نہ ہوئی۔ اتنے میں ملازم آیا اور کہنے لگا، بی بی نادر صاحب آئے ہیں۔ نورین کے لبوں پہ گہری مسکراہٹ بکھری اور اس نے نادر کو بیٹھک میں آنے کا کہا۔ چودھری صاحب اس معاملے میں نہایت سخت آدمی تھے، اس لیے نورین تھوڑی ڈری اور سہمی ہوئی تھی۔ ملازم کمرے سے باہر کھڑا رکھوالی کرتا رہا
اور چودھری صاحب کے روب و دبدبا کی وجہ سے وہ بھی بہت گھبرایا ہوا تھا۔ 2 منٹ کی خاموشی کے بعد نورین نے بولنا شروع کر دیا۔ میں نہیں جانتی آپ کا نام کیا ہے، بس اتنا کہنا ہے میں نے جب سے آپ کو دیکھا ہے آپ کا خیال ذہن سے نہیں جاتا اور آپ سے بات کیے بغیر رہ نہیں سکتی۔ نادر نے مسکراتے ہوئے کہا، محترمہ میرا نام نادر ہے۔ نادر کافی حسین لڑکا تھا، اس سے پہلے بھی کافی لڑکیاں ایسا کہہ چکی تھیں، اس لیے اسے نورین کی بات کچھ خاص نہیں لگ رہی تھی۔ اس نے نورین کو اس کی باتوں کا کوئی جواب نہیں دیا اور خاموشی سے نورین کی باتیں سن کر چلا گیا۔ نورین کو یہ بات اور بھی بے چین کر گئی۔ اگلے ہی دن جب نورین کے ماموں مامی اور ان کی اکلوتی بیٹی زوبیہ نورین اور حیدر کی شادی کی تاریخ کے لیے ان کے گھر آ پہنچے۔ زوبیہ نورین کی بہت اچھی اور بچپن کی دوست تھی۔ نورین کے چہرے سے پریشانی کے آثار صاف ظاہر ہو رہے تھے۔ زوبی خوش تھی کہ اسے نورین اس کی اتنی اچھی دوست اس کو بھابھی بننے جا رہی ہے، لیکن جب اس نے نورین کے چہرے پر اس قدر اداسی دیکھی تو پوچھنے لگی، کیا بات ہے نورین، کیا تم اس شادی سے خوش نہیں ہو؟ نورین بہت ہی سیدھی سادھی، اس نے بنا کچھ سوچے سمجھے زوبیہ کو ساری بات بتا دی۔ زوبیہ کافی حد تک سمجھدار اور نورین کی اچھی طرح جانتی تھی، اس لیے اس نے اپنے گھر والوں اور حیدر کو یہ بات بتانے کی بجائے نورین کو سمجھانا ضروری سمجھ لیا۔ زوبیہ نے نورین کو سمجھانے کی کوشش کی، دیکھو نورین، تم اپنے ابا کا مان ہو اور ان کی عزت تمہارے ہاتھ میں ہے، اپنے ابا کا مان مت توڑنا اور ان کی عزت قائم رکھنے کی کوشش کرو، میرا کام ہے تمہیں سمجھانا، آگے تمہاری مرضی۔ یہ کہہ کر زوبیہ کمرے سے باہر چلی گئی اور نورین سوچوں میں گم ہو گئی۔ نورین کے دل و دماغ میں صرف نادر کا بھوت سوار تھا اور کچھ ناولز میں بتائی گئی محبت اسے لگتا تھا حقیقت بھی یہی ہے جو انسانوں اور کہانیوں میں بیان کی جاتی ہے۔ نادر نورین سے محبت تو نہ کرتا تھا، البتہ باقی لڑکیوں کی طرح نورین کے ساتھ ٹائم پاس ضرور کرنا چاہتا تھا۔ کچھ روز گزر چکے۔ ایک روز ملازم جب ناول لے کر نورین کے کمرے میں آیا تو ساتھ ایک خط دیا اور بتایا کہ یہ نادر نے دیا ہے۔ نورین فوراً اٹھی اور مسکراتے ہوئے خط پکڑا اور ملازم کو جانے کا کہا، ساتھ ہی کسی کو نہ بتانے کی تلقین کی۔ نورین نے خط کھولا جس میں لکھا تھا، نورین میں تمہاری زلف کا اسیر ہو گیا ہوں، جب سے تمہیں دیکھا ہے، تم سے ملاقات کی ہے، کچھ اور نظر ہی نہیں آتا، ہر جگہ تمہارا ہی وجود محسوس کرتا ہوں، بس اب نہیں رہ سکتا تمہارے بغیر، کچھ بھی کر کے میری ہو جاؤ، تمہارا نادر۔ یہ سنتے ہی نورین خوشی سے پاگل ہونے لگی اور اس نے پھر نادر کو ملنے کا فیصلہ کیا۔ نورین اور نادر کی ملاقات روز کا معمول بن گیا۔ رات کی تاریکی میں جب سب گھر والے سو جاتے، نادر بیٹھک میں آیا کرتا اور گھنٹوں گھنٹوں باتیں ہوا کرتی۔ ایک روز ہنا نے نورین کو بیٹھک کی طرف جاتے ہوئے دیکھا، اس کے پیچھے چل پڑی۔ جب اس نے نادر کو وہاں دیکھا تو حیران اور پریشان رہ گئی۔ ہنا اپنے ابا کے روب اور غصے کو اچھی طرح جانتی تھی، اس لیے اس نے صبح اٹھتے ہی سارا ماجرا اپنی اماں کے سامنے بیان کر دیا۔ زینب بی بی چودھری صاحب سے بہت ڈرتی تھیں اور وہ جانتی تھیں چودھری صاحب کو اس بات کا ذرا بھی علم ہو گیا تو نورین کے ساتھ ساتھ اسے بھی جان سے مار ڈالیں گے، اس لیے انہوں نے نورین کو سمجھانا شروع کر دیا، بیٹا نورین، یہ تم کیا کام کر رہی ہو؟ تمہارے ابا کو پتہ چل گیا تو وہ تمہیں جان سے مار ڈالیں گے اور مجھے بھی۔ نادر جیسے لڑکے لڑکیوں کو اپنے جال میں پھنساتے ہیں اور پھر دھوکہ دے کے چلے جاتے ہیں۔ نورین اماں کی بات کاٹتے ہوئے فوراً بولی، نہیں اماں، نادر ایسا بالکل بھی نہیں ہے، بیٹا سمجھنے کی کوشش کرو، حیدر بہت ہی شریف اور سلجھا ہوا لڑکا ہے، وہ سب سے بڑی بات پڑھا لکھا ہے، تمہیں بہت خوش رکھے گا، اور پھر ماموں مامی جان بھی تم سے بہت پیار کرتے ہیں، بیٹا ہماری عزت کا خیال کرو۔ لیکن نورین پر اماں کی کوئی بات بھی اثر نہیں کر رہی تھی، وہ تو بس نادر کو چاہتی تھی اور بس اسی کے گن گا رہی تھی۔ اماں کے بہت سمجھانے کے باوجود جب نورین اپنی حرکتوں سے باز نہ آئی تو زینب بی بی نے چودھری صاحب کو سارے معاملے سے آگاہ کر دیا۔ چودھری صاحب کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، لیکن نورین سے بہت محبت کرتے تھے، اس لیے اپنی بیٹی اور اپنی عزت کا خیال رکھتے ہوئے اسے پیار سے سمجھانے کی کوشش کرنے لگے۔ نورین کے ابا کی بہت عزت تھی، اس لیے اپنی لاڈلی بیٹی کے آگے ہاتھ جوڑے، یہاں تک کہ چودھری صاحب نے اپنی پگڑی اتار کے نورین کے پاؤں میں رکھ دی اور اپنی عزت کا واسطہ دیا۔ لیکن نورین کو تو صرف نادر چاہیے تھا، اور وہ نادر جو محض اس کے ساتھ ٹائم پاس کر رہا تھا۔ یہاں پر ایک بات کہنا چاہوں گی، ہم لڑکیاں بہت معصوم ہوتی ہیں، کوئی دو میٹھے بول بول دے تو اس پر اپنا سب کچھ وار دیتی ہیں۔ خدارا اپنی اور
اپنے والدین کی عزت کو سلامت رکھیں۔ اور سب سے بڑی بات، ہمارا اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم کسی غیر محرم کو دیکھیں، اس سے ملاقات کریں یا پھر اس سے محبت کے دعوے کریں۔ اللہ پاک ہم سب کی عزت کی حفاظت رکھیں اور ہمیں نیک ہدایت دیں۔ آمین ثم آمین۔ بات حد سے بگڑ گئی اور حیدر تک بھی پہنچ گئی۔ اگرچہ حیدر نورین کو پسند کرتا تھا، مگر اس نے یہ بات سنتے ہی رشتے سے انکار کر دیا۔ آخر مرد تو مرد ہی ہوتا ہے نا۔ چودھری صاحب نے نورین کو بہت سمجھایا کہ اس لڑکے کو بھول جاؤ، میں اپنی ساری جائیداد تمہارے نام کر دوں گا، لیکن نورین کو کچھ بھی منظور نہیں تھا۔ نادر کو جب اس بات کا علم ہوا تو وہ اپنی محبت سے مکر گیا اور نورین سے دور دور رہنے لگا، یہاں تک کہ اس کے خط کا جواب بھی نہ دیتا تھا اور اسے نظر انداز کر دیا کرتا تھا۔ چودھری صاحب نے بہت سوچنے کے بعد خان صاحب سے ملاقات کی اور انہیں ساری بات بتانا مناسب سمجھی۔ خان صاحب نے اپنے بیٹے کی غلطی ماننے کی بجائے نورین کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا اور اس پر الزام لگانے لگے۔ چودھری صاحب رونے لگے اور گھر آ کر نورین کو ساری بات بتائی، لیکن نورین کہاں سمجھنے والی تھی۔ اس کی دنیا تو بس نادر تک ہی محدود ہو کر رہ گئی تھی۔ یہ بات جنگل میں آگ کی طرح پھیلی اور چودھری صاحب کی خاندان میں کوئی عزت نہ رہی، کسی سے نظر ملانے کے قابل نہ رہے۔ 7 پردوں میں رہنے والی لڑکی اب ہر کسی کی زبان پر تھی۔ چودھری صاحب ہر وقت سوچ میں ڈوبے رہتے تھے، جب بڑی بیٹی ایسی ہے تو باقیوں پر کیا اثر ہوگا۔ نورین کی اماں بھی پریشان رہنے لگی۔ پریشانیوں کی وجہ سے بیماریوں نے آ گھیرا اور بستر سے جا لگی۔ نورین نے نادر کو خط لکھا، اگر آج تم مجھ سے ملنے نہ آئے تو میں زہر لے لوں گی۔ نادر نے نورین کی کوئی پرواہ نہ کی اور وہ اپنی دنیا میں مگن رہنے لگا۔ 2 دن گزرنے کے بعد جب نادر کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا تو نورین نے زہر لے لیا۔ ہنا نے نورین کی حالت دیکھی، فوراً اماں ابا کو بتایا۔ جلد ہسپتال لے جانے کی وجہ سے نورین موت کے جال سے تو نکل گئی، لیکن نادر کے جال سے نہ نکل سکی۔ نورین کی اماں یہ صدمہ برداشت نہ کر سکیں اور وہ اللہ کو پیاری ہو گئیں۔ اولاد کا غم وہ واحد غم ہوتا ہے جو ماں باپ کو اندر سے کھا جاتا ہے۔ ماں باپ کی موت کے بعد اور نادر کی بے رخی کی وجہ سے نورین بہت غمزدہ سی ہو گئی اور بہت گمسم رہنے لگی۔ جب نادر کو ان باتوں کی خبر ملی تو اس کو احساس ہوا نورین تو سچ میں اس کی محبت میں گرفتار ہے۔ اس نے نورین کو ملنے کا پیغام بھیجا۔ اس نے نورین کو دیکھتے ہی کہا، نورین تم نے اپنی حالت کیا بنا رکھی ہے؟ اور نادر کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو نکل پڑے۔ شاید اسے نورین کی محبت کا احساس ہوا تھا۔ اس نے نورین کو کہا، نورین ہم کبھی بھی ایک نہیں ہو سکتے، تمہیں یہ بات تسلیم کرنا ہوگی، نہ میں تمہارے قابل ہوں۔ آج سے تم اپنے راستے، میں اپنے راستے، میرے پیچھے اپنی زندگی خراب مت کرو، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ یہ سب سن کر نورین رونے لگی اور گھر چلی آئی۔ چودھری صاحب نے سوچا ماں کی موت کے بعد شاید اب ان کی بیٹی سنبھل جائے گی اور انہیں ان کی پہلے والی نورین مل جائے گی، مگر نورین کی لاکھ کوششوں کے باوجود بھی وہ نادر کو نہ بھول سکی۔ خان صاحب نے نادر کا رشتہ اپنی بہن کی بیٹی کے ساتھ پکا کر دیا۔ نادر کو زہرہ بالکل بھی پسند نہ تھی، مگر خان صاحب نے نادر کو حکم دیا، اگر تم نے زہرہ سے شادی کرنے سے انکار کیا تو میں تمہیں اس گھر سے نکال دوں گا۔ مگر پھر بھی نادر نے شادی سے انکار کر دیا اور گھر چھوڑ دیا۔ کچھ ہفتے گزرنے کے بعد جب نادر گھر واپس نہ آیا تو ارسلان نے پولیس میں رپورٹ درج کروا دی۔ جب پولیس کی کافی تشویش کے بعد نادر کا کچھ پتہ نہ چل سکا تو خان صاحب چودھری صاحب کے گھر جا پہنچے اور انہیں دھمکی لگائی کہ اگر 2 دن کے اندر میرا بیٹا نہ ملا تو میں تمہاری بڑی بیٹیوں کے ساتھ ساتھ باقی بیٹیوں کا بھی قتل کروا دوں گا۔ یہ سن کر چودھری صاحب پریشان رہنے لگے۔ انہوں نے نادر کا پتہ لگانا شروع کر دیا۔ کچھ دن یوں ہی گزر گئے۔ ایک روز صبح دروازے پر دستک ہوئی۔ نورین کے نام کا خط ملا جس پر لکھا ہوا تھا، نورین میں صرف تم سے محبت کرتا ہوں۔ میرے ابو جی نے میرا رشتہ زہرہ سے کر دیا تھا اور اگلے ہی ہفتے میری شادی کا فیصلہ بھی سنا دیا تھا، لیکن مجھے ان کا فیصلہ ہرگز قبول نہیں تھا، اس لیے میں گاؤں چھوڑ کر آ گیا ہوں۔ نورین میں صرف تمہارا ہوں، اس جہاں میں تو ممکن نہیں، مگر اس امید کے ساتھ خدا حافظ کے اگلے جہان میں تمہارا ہو کر ملوں گا۔ خوش رہنا اور چودھری صاحب سے کہنا میں ان کی معافی کے قابل تو نہیں، مگر پھر بھی ہو سکے تو مجھے معاف کر دیں، تمہارا نادر۔ یہ پڑھتے ہی نورین زور زور سے رونے لگی۔ اسی شام پولیس کو گاؤں کی بڑی
شہر سے ایک لاش برآمد ہو گئی اور تشویش کرنے پر معلوم ہوا وہ لاش نادر کی ہے۔ جب نورین کو اس بات کا پتہ چلا تو جیسے وہ ایک زندہ لاش بن کر رہ گئی۔ 1 سال گزر چکا تھا۔ چودھری صاحب نورین اور اپنی باقی بیٹیوں سمیت شہر روانہ ہو گئے۔ نورین زندہ تو تھی مگر زندوں میں شمار نہ تھی۔ سارا دن ایک ہی جگہ بیٹھی رہتی، نہ کچھ بولتی نہ کسی کی سنتی۔ شاید قدرت کو یہی منظور تھا۔ ہنا سمیت باقی 2 بہنیں بھی اچھے اداروں میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے لگیں۔ ایک روز حیدر کا شہر سے گزر ہوا تو اس نے چودھری صاحب کو دیکھا اور ان سے سلام دعا کے بعد ان کے کافی اصرار پر ان کے ساتھ ان کے گھر چلا آیا۔ چودھری صاحب نے حیدر کو ان تمام باتوں سے باخبر کیا، کیونکہ حیدر ایک نیک اور نرم دل انسان تھا، اس لیے اسے تمام باتیں سن کر بے حد افسوس ہوا۔ جب اس نے نورین کو دیکھا تو حیران رہ گیا۔ نورین کو کہنے لگا، نورین، اللہ جانے والا اس دنیا سے چلا گیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی بہتری ہوگی۔ اگر تم چاہو تو اب بھی سب کچھ بھلا کر مجھ سے شادی کر سکتی ہو۔ لیکن نورین نے اسے یہ کہہ کر خاموش کر دیا، نہیں حیدر، میں اب بھی صرف نادر سے ہی محبت کرتی ہوں۔ اس جہاں میں اس کی نہ ہو سکی تو کوئی بات نہیں، اگلے جہاں میں ضرور اس کی ہو کر ملوں گی۔ اگر تم چاہو تو ہنا سے شادی کر سکتے ہو۔ کافی سوچنے کے بعد حیدر نے چودھری صاحب سے ہنا کا ہاتھ مانگا اور اگلے ہی روز ماموں مامی اور زوبیہ شہر آ گئے۔ انہیں بھی ہنا کا رشتہ دل سے قبول تھا۔ 1 ہفتے میں ہنا اور حیدر کی شادی ہو گئی۔ حیدر اور ہنا بھی اپنی فیملی کے ساتھ خوشی خوشی رہنے لگے، مگر اب خان صاحب بہت پچھتاتے اور روتے تھے کہ کاش وہ اس ٹائم پر اپنے بیٹے کی بات مان کر اس کی شادی نورین سے کر دیتے تو آج 2 گھر برباد نہ ہوتے۔ ایک چھوٹی سی ضد اور انا کی وجہ سے بیٹے کو کھو دیا۔ اس لیے ماں باپ کو بھی چاہیے کہ بچوں کی رائے ضرور لیں اور اگر مناسب ہو تو ان کی بات مان لیں۔ امید ہے دوستو ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔